سائفر کیس پر سماعت عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے کوئی راز فاش نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ ہم نے جائزہ لیا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے بیانات میں کچھ راز عیاں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ ڈی مارچ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اس ملک سے تعلقات خراب نہ ہو۔ آپ نے اس ملک سے تعلقات خراب نہ کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہاتھی آپ نکال چکے، دم بھی نکال دیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر کبھی بھی عوامی جلسے میں نہیں پڑھا گیا۔ کیس 2 مرتبہ ریمانڈ بیک ہو کر جائے تو جج کو احتیاط سے کیس سننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے بطور ملزم بیان سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان کے حتمی بیان کے بعد بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سے دو سوال پوچھے گئے اور سوال پوچھنے کے فوری بعد سزا سنا دی گئی۔ سلیمان صفدر کا کہنا تھا کہ فیصلے میں لکھا ہے کہ ریاست کے اعتماد کا قتل کیا گیا ہے، ملزمان رعایت کے مستحق نہیں۔ ان کے مطابق یہ گلبھوشن یا دیو یا ابھی نندن کے لیے بنائے گئے قوانین ہیں، مگر ریاست کے دشمن کے لیے بنے قانون کو سیاسی دشمن کے خلاف استعمال کر لیا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فارن اسٹیٹ نے کوئی جارحانہ بات کی ہے تو وہ آپ بتائیں گے نہیں، کیونکہ وہ بات سائفر میں آئی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ سائفر اگر سائفر کے طور پر نہ آتا اور عمومی طور پر بھیجا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر سائفر ڈپلیمیٹک بیگ کے طور پر آتا تو کیا پھر وزیر اعظم ایسے سامنے لا سکتے تھے؟ ملزمان کے وکیل سلیمان صفدر نے کہا دونوں اپیل کنندگان سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی، کسی ملزم سے سائفر کی کاپی برآمد نہیں ہوئی۔ ایف آئی اے نے غلط کیس بنایا اور ٹرائل کورٹ نے بھی غلط سزا دی۔ آج تک سائفر کے الزام پر کسی پر کیس نہیں بنا اور سزا نہیں ہوئی۔ ٹرائل کورٹ جج نے فیصلے میں کبھی سیاسی مقاصد کا بتایا اور کبھی اکانومی کا ذکر کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا ملزم کے بیان میں ایک حصہ لکھا ہوا ہے کہ جج سزا سنا کر فوری کورٹ سے روانہ ہو گئے۔ یہ بیان تو پراسیکیوشن کے شواہد کے جواب میں دفاعی بیان حتمی سے پہلے ہوتا ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ٹرائل جج نے فیصلے میں یہ فائنڈنگ دی کہ پاکستان امریکہ تعلقات ختم ہو گئے، ایسا کس بنیاد پر لکھا گیا؟ سلیمان صفدر نے کہا جج نے امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کے بیان کی بنیاد پر لکھا۔ عدالت نے کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف الزامات سیکریٹریٹ ڈاکومنٹ ڈسکلوز اور پھر اسے غائب کرنے ہیں۔ سلیمان صفدر نے کہا کہ ٹرائل کورٹ جج نے اس کیس کو چلاتے وقت اپنے حلف کا خیال بھی نہیں رکھا۔ اسد عمر کو سیاست چھوڑنے پر ملزم نہیں بنایا گیا، اعظم خان سے بیان لے کر چھوڑ دیا۔ شاہ محمود قریشی چونکہ بانی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اس لیے انہیں سزا دلوائی گئی۔ سلیمان صفدر کا کہنا تھا کہ دشمن ریاست کون سی ہے، دشمن ریاست کو کیا فائدہ پہنچایا گیا؟ ان کا کہنا تھا کہ قانون کا مذاق بنایا گیا، غیر سنجیدہ پراسیکیوشن کی گئی۔ سائفر سامنے اس لیے نہیں لائے کیونکہ وہ ملزم کی فیور کرتا ہے۔ سائفر کا متن پلین ٹیکسٹ کی صورت میں بھی سامنے نہیں آیا۔ ایسا نہیں کہ سائفر گم گیا، وہ آج بھی ساتھ والی بلڈنگ فارن آفس میں موجود ہے۔ سائفر تو اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو فارن آفس میں رہ گیا۔ اس کی کاپیاں بھجوائی گئی، صرف ایک کاپی واپس نہ آنے پر کیس بنایا گیا، جبکہ سائفر کی تو 9 کاپیاں واپس نہیں آئی تھی۔ پھر کس طرح بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ بنایا گیا؟ ان کے مطابق اگر سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ختم ہو تو چیزوں کو بہتر کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ آپ کو 10 سال کی جو سزا ہوئی اس کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے اچھے سے دلائل دیے، ایک چیز آپ کے پاس آتی ہے وہ واپس نہیں جاتی۔ سائفر کی کاپیز واپس نہ دینے پر 2 سال کی سزا سنائی گئی۔ آپ نے سائفر کاپی واپس دینی تھی جو واپس نہیں دی گئی، اس پر کل دلائل دیں۔ اس کے جواب میں سلیمان صفدر نے کہا صرف بانی پی ٹی آئی نے نہیں دینی تھی، باقی لوگوں کے پاس بھی کاپیاں تھی جو پرچہ درج ہونے کے بعد واپس آئیں۔ سائفر اپیلوں پر مزید سماعت 4 اپریل کو ہوگی۔